اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری یادیں لے کے ایک بار پھر ریاض محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ والدہ صاحبہ بھائی صاحب کے رشتے کے لیے بہت بے چین تھیں اور بالآخر انہوں نے فیروز پور میں ایک لڑکی کو تلاش کر ہی لیا، اور وہ لڑکی والے جو تھے وہ ایک حد تک مان بھی گئے تھے، لیکن ان کا وہ جو ماننا تھا وہ ہمارے لیے بڑی حیرانی کا اور پریشانی کا باعث بن گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بہت امیر تھے، ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا، پھر ان کا ایک کارخانہ تھا فرنیچر کا۔ تو ادھر جو ہماری صورتحال تھی کہ ہم 2 یا 3 مرلے کا گھر تھا جس میں رہتے تھے، اور جو ہمارا ایک بڑا کمرہ تھا گھر کا، اس میں آدھا حصہ جو تھا وہ بیڈ روم تھا، اور آدھا حصے کو ہم نے ایک طرح سے ڈرائنگ روم میں بنایا تھا، اور ڈرائنگ روم کی جو کل کائنات تھی وہ 3 کے 4 کرسیاں اور ایک میز تھی۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے مان گئے اس رشتے کے لیے۔ بہرحال طے ہو گیا، بات چیت ہو گئی، لیکن ابھی تک لڑکی والے جو تھے انہوں نے ہمارا گھر نہیں دیکھا تھا آ کے، اس لیے ہمیں کچھ یقین سا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ رشتہ ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ لڑکی کے جیسا میں بتا چکا ہوں کہ والد بھی اور والدہ بھی انتقال کر چکے تھے، اور وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے، تو ہمارے لیے بڑی پریشانی شروع ہو گئی۔ چنانچہ فوری طور پہ اپنے آپ کو ذرا بہتر ثابت کرنے کے لیے ہم نے 350 روپے کا ایک صوفہ خریدا، اور وہ جو تھوڑی سی ڈرائنگ روم کی جو ایک حالت تھی اس کو بہتر بنایا۔ وہ لوگ آ گئے، اور وہ لڑکی کا جو بھائی تھا وہ چونکہ فرنیچر ہی کا کاروبار کرتا تھا، تو اس نے ایک ہاتھ سے صوفے کو ذرا دبایا اور کہنے لگا کہ یہ نیا خریدا ہے۔ تھوڑا سا طنز بھی اس میں تھا، تو ہم نے کہا جی جی وہ نیا ہی خریدا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا کتنے کا لیا؟ تو ہم نے کہا جی کہ 350 کا لیا۔ تو کہنے لگے اچھا 350 کا۔ اس سب کے باوجود انہوں نے کہا جی یہ ہو گئی شادی طے، اور وہ ہم جو ہے تیاریاں شروع کر دیں۔ بھائی صاحب جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد ان کی پوسٹنگ جو تھی وہ جلندھر میں ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ انہوں نے وہاں خدمات انجام دی، اور اس کے بعد پھر ان کو فوج سے فارغ کر دیا گیا۔ لیکن انگریز نے یہ کیا تھا کہ جن لوگوں کو وہ فارغ کرتا تھا ان کو کچھ ایسا تعریفی سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ اگر وہ کسی محکمے میں اپلائی کریں تو ان کو ترجیح دی جائے۔ چنانچہ بھائی صاحب جو تھے انہوں نے فوج سے ریلیو ہونے کے بعد پہلے تو ایک اس میں انکم ٹیکس کے دفتر میں کچھ عرصہ نوکری کی، اور اس کے بعد پھر ان کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں نوکری جو تھی وہ مل گئی۔ جب شادی کی بات طے ہوئی تو اس وقت وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہی میں کام کر رہے تھے۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ظاہر ہے ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم اس شادی کے لیے کوئی بہت زیادہ خرچہ کر سکتے، لیکن بھائی صاحب جتنا عرصہ فوج میں رہے وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے جو تھے وہ گھر بھجوایا کرتے تھے۔ والد صاحب اور والدہ دونوں نے اس میں یہ دانش مندی کی کہ وہ ان کے پیسوں کو خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ بینک میں جمع کروا دیتے تھے۔ ہمارا گھر جو تھا چونکہ چھوٹا تھا تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ بارات جو ہے وہ ہمارے عزیز تھے میاں احمد سعید صاحب، جو ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل تھے، اور غالباً اس وقت بھی سروس میں تھے، یہ ریٹائر ہو چکے تھے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے۔ تو ان کا گھر تھا جہاں لاہور میں ایک شمع سینما ہے، اس سے ذرا آگے کوٹھی تھی ان کی بہت بڑی سی۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ یہیں سے بارات چلے گی اور ولیمہ بھی جو ہے وہ یہیں پہ ہوگا آ کے۔ تیاریاں شروع ہو گئیں، بہت سوچا کہ بھی جو ولیمہ ہوگا اس میں کیا کچھ ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ بہت مرغ بنائے، اس میں گوشت ہوگا، اس میں انڈے کوفتے ہوں گے، اس میں پلاؤ ہوگا، اس میں پھر میری والدہ میری ممانیاں یہ سارا دن بازاروں میں گھومتی رہتی اور وہ جہیز کی تیاریاں جو تھیں وہ کرتی رہتی۔ سونا ان دنوں میں سستا تھا، شاید 20 روپے تولہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ 21 جوڑے بھی بنیں گے دلہن کے لیے،
اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ انہوں نے مل ملا کے کر لیا، اور آخر ایک دن جو شادی تھی وہ دن آ گیا۔ غالباً یہ 1947 اور مارچ کے شروع کے دن تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ہماری ساتھ۔ چنانچہ بارات جو تھی وہ وہیں سے جو شمع سینما کے قریب میں نے آپ کو جگہ بتائی ہے، وہاں سے فیروز پور کے لیے روانہ ہوئی۔ بہت سی کاریں تھیں جو عزیزوں رشتہ داروں کی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بس بھی کرائے پہ لی گئی کہ وہ عزیز جن کے پاس اپنی سواری نہیں ہے وہ اس بس میں سفر کریں۔ ان دنوں لاہور میں ایک صاحب تھے جو اپنی بلند آواز کے لیے بہت شہرت رکھتے تھے۔ وہ میرے بھائی صاحب کے ایک دوست تھے، ان کے بہت جاننے والے تھے، تو انہوں نے ان کو بھی ساتھ ہی شامل کر لیا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو ہیں گاتے بھی ہیں اور بڑی اچھی ان کی آواز ہے، موتی شاہ ان کا نام تھا، تو میں بھی بس میں بیٹھ گیا۔ مجھ سے یہ کہا بھی گیا کہ تم بھائی کے ساتھ بیٹھو، یہ کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے وہی بیٹھنا ہے۔ تو چنانچہ میں وہ اس بس میں جا کے بیٹھ گیا ان کے ساتھ۔ بہت پاٹدار ان کی آواز تھی، سریلے آدمی تھے۔ تو انہوں نے راستے میں غزلیں سنانی شروع کی۔ اب میں اس وقت تک کچھ غزلوں سے اتنا آشنا بھی نہیں تھا، لیکن ایک مجھے یاد آتی ہے کہ جو انہوں نے غزل گائی تو مجھے بھی بڑی اچھی لگی کہ پینا حرام ہے نہ پلانا حرام ہے، پینے کے بعد ہوش میں آنا حرام ہے۔ بہت داد ملی ان کو۔ بہرحال ہم فیروز پور پہنچے۔ فیروز پور روڈ جو تھی وہ اس وقت ایک سنگل روڈ تھی۔ جب میں نے بتایا ہے آپ کو پہلے بھی کہ مزنگ چنگی کے بعد سے ایک بالکل ویرانہ سے شروع ہو جاتا تھا۔ قصور کے پاس جا کے تھوڑی سی آبادی آتی تھی، اور اس کے بعد پھر گنڈا سنگھ والا، اور پھر وہ فیروز پور آ جاتا تھا۔ تو بہت بڑی کوٹھی تھی، بہت عالی شان ان کا انتظام تھا۔ بہرحال وہ ہوا، جیسے رسومات ہوتی ہیں وہ ادا کی گئیں۔ اس کے بعد کھانا وانا کھایا، وہاں سے نکلے تو گھر آ گئے۔ اب اگلے دن جو تھا وہ ولیمہ تھا۔ تو ولیمے میں اتنا بہت کچھ تھا، تو وہ بہت لوگوں نے تعریف بھی کی بھی کمال کا ولیمہ ہے ایسا، اور خاص طور پہ والد صاحب نے بہت اعلیٰ درجے کے جو باورچی تھے ان کی خدمات حاصل کی تھی، تو بڑا اچھا وہ کام ہو گیا۔ لیکن جب وہ بیٹھے بعد میں حساب کیا کہ یہ سارا کچھ ہم نے جو خرچہ کیا ہے اس پہ کتنا لاگت آئی ہے کل، تو معلوم ہوا کہ 11,500 روپے خرچ آئے ہیں، کھانے پہ، زیورات پہ، کپڑوں پہ، آنے پہ اور جانے پہ۔ شادی کے بعد بھابھی جو تھیں وہ ظاہر ہے گھر آ گئیں۔ تو جب وہ گھر میں آئیں اور انہوں نے اپنے کمرے میں گئیں، جو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، جو میں نے بتایا کہ ایک بڑا کمرہ تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ تھا، تو اس میں ایک پلنگ تھا اور بڑی مشکل سے ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی جو انہی کے جہیز میں آئی تھی، تو وہ، اور اس سے زیادہ ایک آدھ کرسی تھی جس کے جگہ تھی وہاں پہ۔ دوسرا انہوں نے فرنیچر کافی دیا تھا، وہ چونکہ ہمارے ہاں جگہ نہیں تھی تو ہم نے وہ اپنے ایک عزیز کے ہاں رکھوا دیا اس کو۔ لیکن بھابھی کی آنکھوں میں نے اس وقت دیکھا کہ جیسے ایک ہرنی کو آپ جنگل سے پکڑ کے لائیں اور اسے ایک پنجرے میں بند کر دیں، تو اس کی آنکھوں میں جو ایک پریشانی، ایک حیرانی، ایک ویرانی سے نظر آتی ہے، وہ مجھے اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں محسوس ہوئی۔ لیکن بھابھی بہت اچھی تھیں، انہوں نے ہمیں یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں ایک بہت کھلی جگہ سے ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ آ گئی ہوں۔ صبح ناشتہ ہوتا تھا تو بھابھی کو معلوم ہوا کہ پوریاں بہت پسند ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی موچی دروازہ تھا، تو وہ مجھ سے یہ کہا جاتا کہ یار جا کے تو پوریاں لے آ۔ لالچ مجھے یہ دیا جاتا کہ سائیکل پہ چلے جاؤ۔ اب سائیکل جو تھی، میں چھوٹا تھا، مجھے گدی پہ بیٹھ کے تو چلانی نہیں آتی تھی، تو میں اس کے اندر ٹانگ پھنسا کے تو آدھا پیڈل مارتا ہوا موچی دروازے چلا جاتا تھا۔ زمانہ ایسا تھا، نہ کوئی رش ہوتا تھا، نہ کوئی خطرہ ہی ہوتا تھا کہ کوئی اٹھا کے لے جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اب پوریوں کا میں بھی بڑا شوقین تھا، تو وہاں جب تک کہ وہ جتنی بھی 8، 10، 12 پوریاں ہوتی تھیں ان کا آرڈر ہوتا تھا، ایک آدھ میں وہیں کھڑے کھڑے کھا لیتا تھا، تو گھر لے آنا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ گرمی شروع ہو گئی۔ فسادات بھی جو تھے ہندوستان کے بہت سے حصوں سے اطلاعات آنے لگی کہ وہاں پہ فسادات کا دائرہ جو ہے پھیل گیا۔ لاہور میں بھی بہت سی جگہیں ایسی تھیں جہاں پہ کہ دکانوں کو، گھروں کو آگ لگا دی جاتی۔
اور لاہوریے جو تھے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کے یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ کس طرح کی آگ ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو پٹرول کی آگ ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ مسالے کی آگ ہے۔ وہ جو دھوئیں کا رنگ ہوتا تھا اس سے یہ اندازہ کیا جاتا تھا کہ آگ جو ہے وہ کس چیز سے لگائی گئی ہے۔ اسی طرح سے اکا دکا وارداتیں قتل کی بھی ہوتی۔ کچھ لاہوریوں نے ایک چاقو بازی کا ایک ایسا طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا کہ وہ راہ چلتے آدمی کو اس طرح سے چاقو کا وار کرتے تھے کہ وہ وہیں بیٹھ کے سڑک کے اوپر ہی تڑپنے لگتا تھا اور اس کا دم نکل جاتا تھا۔ تو ان حالات میں اور گرمی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ بھابھی کے جو بھائی تھے ان کی ایک کوٹھی سولن میں بھی تھی۔ سولن شملے کے قریب ایک جگہ ہے۔ تو چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جو گرمیاں ہیں یہ وہاں گزار آئے۔ بھائی صاحب کی چونکہ نئی نئی نوکری لگی تھی اس لیے وہ تو جا نہیں سکتے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ والد صاحب ان کو چھوڑنے کے لیے جائیں گے اور میں ان کے ساتھ وہاں رہوں گا۔ گاڑی میں ہم بیٹھے، گاڑی چلتے چلاتے مختلف جگہوں سے۔ مجھے گاڑی میں بیٹھنا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو مجھے یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا ہوں گاڑی بھی بالکل وہی آواز نکال رہی ہے۔ مثلا جب ہم جا رہے تھے وہاں سولن کے لیے تو میں یہ کہتا تھا کہ ہم سولن جا رہے ہیں، اور گاڑی کی جو ٹھکا ٹھک تھی اس میں بھی مجھے یہی آواز آتی تھی، ہم سولن چلے، ہم سولن چلے، اسی سولن چلے، اسی سولن چلے، اسی سولن چلے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ میرے دل کی بات جو ہوتی ہے یہ گاڑی کیسے بوجھ لیتی ہے، اور اس کی ٹھکا ٹھک اور اس کے ردم میں وہ بات کیسے آ جاتی ہے۔ بہرحال ہم وہاں سے جب پہنچے کالکا تو معلوم ہوا کہ یہاں سے ٹرین بدلنی ہے۔ وہاں سے آگے ایک چھوٹی لائن شروع ہوتی تھی اور گاڑی جو ہوتی تھی اس کے ساتھ 2 انجن لگتے تھے، ایک آگے اور ایک پیچھے، کیونکہ چڑھائی کا معاملہ ہوتا تھا تو اس واسطے وہ زیادہ طاقت چاہیے ہوتی تھی تو وہ 2 انجن لگائے جاتے تھے۔ وہاں سے چلتے ہوئے بڑا عجیب سا منظر تھا۔ جب ہم اور چڑھائی چڑھ لیتے تو نیچے دیکھتے جب تو احساس ہوتا کہ وہ لائن ہے جس سے ہم ہو کے گزرے ہیں، اور پھر ایسے چلتے چلتے ایک دائرے سے میں نیچے لائنیں نظر آتی رہتی اور ہم اوپر چڑھائی چڑھتے جاتے۔ سولن بڑی ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور وہاں کا جو حاکم تھا، ریاست تھی شاید، وہ مہاراجہ صاحب تھے۔ تو وہاں ہم رہے۔ وہاں سب بڑے لوگ تھے، کوئی بچہ تھا نہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہی ایک اور کوٹھی تھی۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے سرخ و سفید سے 2 بچے میرے ہی ہم عمر تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ السلام علیکم۔ تو ان میں سے ایک بولا تم مسلمان؟ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کچھ پٹھانی سا لہجہ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں مسلمان۔ کہنے لگا تم ماंس کھاتا؟ میں نے کہا ماंس؟ ہاں مسلمان، ماंس کھاتا۔ مجھے عجیب سا لگا کہ یہ اتنی نفرت کا اظہار کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ جی۔ اور اس کے بعد وہ دونوں اندر چلے گئے، 2 بھائی تھے۔ تو میں نے کوشش کی کہ 2 دفعہ کہ ان سے بات کی جائے کسی طریقے سے۔ میں نے گھر والوں کو بھی بتایا کہ میں نے کہا وہ بچے اس طرح سے کچھ بات کر رہے تھے۔ تو اس وقت مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ یہ جو ایک، انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ ہندو ہیں، پٹھان ہیں، پشاور کے قریب سے کہیں آئے ہوئے ہیں، تو ان کی اپنی کوٹھی ہے، بڑے امیر لوگ ہیں۔ تو مجھے احساس ہوا اس دفعہ پہلی دفعہ کہ یہ جو ہندو ہے یہ مسلمان سے کتنی نفرت کرتا ہے۔ بہرحال ہم وہاں رہے کچھ عرصہ، تو معلوم ہوا کہ فسادات جو ہیں ان میں شدت آ گئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اب ہم واپس آ جائیں۔ چنانچہ والد صاحب جو تھے وہ لینے کے لیے آ گئے اور پھر ہم ان کے ساتھ واپس لاہور چلے آئے۔ اس کے بعد جو بھی واقعات ہیں یا جو بھی مجھے یاد آتی جائیں گی باتیں، ہو سکتا ہے کہ میری یہ جو گفتگو ہے اس میں اتنا تسلسل نہ ہو، لیکن جیسے جیسے مجھے واقعات یاد آتے جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ایک بات چلنے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ازراہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میرے آئندہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔